السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میرے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے، جالنہ شہر کی اس عظیم الشان مسجد میں میرے استاذ محترم جناب حافظ زبیر صاحب فاروقی، ان کے حکم پر آپ تمام لوگوں کے سامنے کھڑے رہنے اور کچھ بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے، ورنہ رات میں میرا سفر تھا، لیکن حافظ صاحب کا حکم ہوا تو پھر میں نے اپنے سفر کو مؤخر کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دن اور اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ حافظ صاحب کا حکم تھا، جمعہ کی بابرکت مجلس ہے، بابرکت موقع ہے، اور ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مناسبت سے ربیع الاول کے مبارک مہینے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کچھ مذاکرہ ہو جائے تو وہ مجھ بولنے والے کے لیے بھی اور انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس بات کی امید رکھتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور ہم تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مناسبت سے اس مہینے کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، وہ سیرت ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم تمام لوگوں کے اوپر یہ لازمی ہے، یہ واجبی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے علم کو حاصل کریں، اس لیے کہ مسلمانوں کے ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ سیرت النبی کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کامل اور اکمل ہے۔ سیرت کے علاوہ ہم کو دنیا میں اور کسی قوم کو، کسی سماج کو، کسی دانشور کو، کسی مفکر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیرت اپنے آپ میں دیگر مذاہب کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہو رہی ہے، اور میں آگے اپنی باتوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کس طریقے سے سیرت کے پہلوؤں کو لے کر آج یہود و نصارہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، کیسے انہوں نے اپنے بزنس کو ڈیولپ کیا، کس طریقے سے آج وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ہر اعتبار سے، چاہے سیاسی اعتبار ہو، اقتصادی اعتبار ہو، معاشی اعتبار ہو، تعلیمی اعتبار ہو، سائنسی اعتبار ہو، جدید ٹیکنالوجیز کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ جو ترقی کے آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں، اس کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، اور ہمارے استاذ محترم کے حکم کے مطابق جو انہوں نے مجھے ربیع الاول کی مناسبت سے کچھ عرض کرنے کا حکم دیا، ان کا حکم سر آنکھوں پر، آج ہم ان سنتوں کے اوپر بات کریں گے جو امت کے اندر متروک ہو چکی ہے، جو متروک سنتیں ہیں۔ متروک کا پہلے آپ مطلب سمجھیے۔ ایک تو وہ سنتیں ہیں جن سنتوں کے اوپر میرا اور آپ کا عمل ہے،
جیسے مثال کے طور پہ نمازوں سے پہلے ہم جو سنتیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت کا پڑھنا اور ظہر کی نماز سے پہلے جو ہے 4 رکعت سنتوں کا ادا کرنا، یہ وہ سنتیں ہیں جو ہمارے معمول میں ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری روزانہ کی زندگی میں بھی اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں جو ہر مسلمان جانتا ہے، جیسے کھانا کھاتے وقت میں دسترخوان بچھانا اور پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھنا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا، لقمہ گر جائے دسترخوان کے اوپر تو اس کو اٹھا کر کھا لینا۔ اسی طرح سے پانی پینے کی جو سنتیں ہیں، ہمارے ہر مسجد کے اندر یا اکثر ہمارے جہاں پر بھی پانی پینے کا نظم ہوتا ہے وہاں بڑے حروف کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی پانی پینے کی یہ 7 سنتیں ہیں کہ پانی جو ہے بیٹھ کر پینا چاہیے، دیکھ کر پینا چاہیے، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور 3 سانس میں پینا چاہیے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو ہمارے معمولات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے بھائی آپ بولو؟ معمولات یعنی وہ سنتیں ہیں جس کو ہر آدمی جانتا ہے۔ اب یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو بھی پوچھو گے تو یہ بھی آپ کو کھانا کھانے کی دعائیں اور سنتیں سنا دیں گے، پانی پینے کی سنتیں سنا دیں گے، رات میں سونے کی جو دعائیں ہیں وہ ان کو یاد ہے، اٹھنے کی دعائیں ان کو یاد ہے۔ تو یہ جتنی سنتیں ہم کو پتہ ہے، اس کو کہتے ہیں معمولات والی سنتیں، یعنی وہ سنتیں جس کے بارے میں ہم لوگ جانتے بھی ہیں اور وہ ہمارے عمل میں بھی ہے۔ کہ مسلمان چاہے کتنا بھی گنہگار ہو اور کتنا بھی دین سے دور ہو، وہ کبھی غلطی سے بھی دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھائے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ بھئی دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، وہ کون سے ہاتھ سے کھانا کھائے گا؟ سیدھے ہاتھ سے ہی کھائے گا۔ تو یہ معمولات والی سنتیں ہیں، لیکن ان سنتوں کے علاوہ بہت ساری سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جو متروک ہو چکی ہے۔ کیا ہو چکی ہے بھائی؟ متروک کا مطلب سمجھو۔ متروک کہتے ہیں ان سنتوں کو جو سنتیں چھوٹ چکی ہے اور ہم کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی سنت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ آج ہم آپ کو وہ سنتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ معمولات والی سنتیں تو ہم اکثر اللہ کے راستے میں بھی نکلتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ سنتیں ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہمارے اکثر بیانوں میں بھی یہ سنتیں ہمارے سامنے مذاکرے میں آتی ہے۔ لیکن جو متروک ہو چکی سنتیں ہیں، چھوٹ چکی سنتیں ہیں، جس کے بارے میں امت کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی سنتیں ہیں، آج ہم کس پر بات کرنے والے ہیں؟ ان سنتوں کے اوپر ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کی مناسبت اور نسبت سے سب سے پہلی سنت جو آج مسلمانوں میں چھوٹ چکی ہے اور ہم اس کو سنت بھی نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہے نوم الصبحتی یمنع الرزق۔ صبح کے وقت کا جو اٹھنا ہے، اٹھنا یعنی یہ جو حدیث میں نے پڑھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھئی صبح کے وقت کا جو سونا ہے وہ روزی کے آنے کا رکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن جو صبح کے وقت کا جو اٹھنا ہے، اٹھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اٹھنے کا جو معمول حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر میں اٹھ جایا کرتے تھے۔ سورۃ المدثر میں اگر ہم دیکھیں گے تو تفسیر سے ہم کو یہ چیز سمجھ میں آئیں گی، اور تفاسیر میں اس کو واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اب اس کے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے بارے میں بیان کیا، اور تہجد کا آپ کا ایسا اہتمام تھا کہ قرآن میں پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ ہم نے جو تہجد ہے، یعنی اللہ کے نبی کا یہ معمول ایسا تھا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی تہجد کے وقت اٹھنے کو اور تہجد کی نماز کو ترک نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا بھائی؟
یعنی تہجد کا آپ اتنا اہتمام صبح 4 بجے اٹھنے کا آپ فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر آپ آرام فرماتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کے لیے آواز لگاتے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لے جاتے اور فجر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ اب یہ وہ پہلی سنت ہے جو امت میں سے کیا ہو چکی ہے؟ بولو بھائی، چھوٹ چکی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہوں بات شروع کرنے سے پہلے، آج ہم ان سنتوں پر بات کریں گے جو متروک ہو چکی ہے، جس کو امت نے چھوڑ دیا اور ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ سنتیں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اب اس کا وبال کیا آیا؟ صبح کے وقت کا ہمارا جو اٹھنے کا معمول تھا، ہم نے جب اس کو چھوڑ دیا، اس کا وبال کیا آیا؟ اس کا سب سے بڑا وبال یہ آیا کہ ہمارے روزیوں میں کی برکت ختم ہو گئی۔ کیا ختم ہو گئی بھائی؟ برکت ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ صبح میں اگر تم جلدی اٹھو گے، کاروبار شروع کرو گے تو تمہارے کاروبار میں برکت رہے گی، اور اگر تم دیر سے اٹھو گے اور صبح کے وقت میں سو جاؤ گے تو وہ تمہارے روزی کے آنے سے کیا بن جائیں گی؟ رکاوٹ بن جائے گی، یمنع الرزق، رزق کو روک دیں گی وہ چیز۔ اب ہم میں سے بعض لوگ یہ بولیں گے کہ یار مفتی صاحب آپ تو بول رہے روزی آنے سے رک جائیں گی، مگر ماشاءاللہ میرا کاروبار تو اچھا ہے، میں تو 11-12 بجے دکان کھولتا ہوں، اس کے باوجود بھی 5-1 ہزار روپیے کا روزانہ کا غلہ ہے میرا، اور میرے کاروبار تو اچھے چل رہے ہیں۔ پہلے اس چیز کو سمجھو، پیسے کے آنے کی بات نہیں چل رہی ہے، یہاں برکت کی بات چل رہی ہے۔ کائی کی بات چل رہی ہے بھائی؟ برکت کی۔ برکت کی، اللہ روزی کی جو برکت ہے، برکت، اب وہ برکت کیسے ختم ہو گئی؟ اب آپ دیکھیں گے آپ میں سے بہت سارے لوگ آپ کو ایسے پریشان ملیں گے، وہ خود یہ کہتے ہیں، بولے یار مہینے کی میری کم سے کم 50-60 ہزار روپے کی آمدنی ہے، مگر پیسہ دکھ رہا ہی نہیں مجھے، کدھر سے آتا کدھر چلے جاتا، دواخانوں میں اتنا ختم ہو جا رہا، وہ مسئلوں میں اتنا نکل جا رہا، بچ رہا ہی نہیں، بولے میرے پاس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کیا چل رہا۔ تو اسے کہتے ہیں برکت نہیں ہونا۔ کیا کہتے ہیں بھائی اس کو؟ برکت نہیں ہونا۔ یہ جو برکت ختم ہو گئی، یہ کس سنت کو چھوڑنے کی نحوست کی وجہ سے؟ ارے بھائی بولو نا، صبح میں جلدی اٹھنے کی سنت کو ہم نے ترک کر دیا، متروک سنتوں پہ بات ہو رہی ہے، اس کی یہ جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ وبال آ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کے وہ سارے ملک جو آج ترقی کے 7ویں آسمان پہ پہنچے ہوئے، چلو مجھے آپ میں سے بتاؤ، آپ لوگوں میں سے چائنا کتنے لوگ سفر کر کے آئے؟ ہے کوئی چائنا گیا تھا آپ لوگوں میں سے؟ نہیں گیا تھا؟ اچھا، میرا 2 مرتبہ چائنا سفر ہوا ہے۔ اب میں نے وہاں پر دیکھا ہوں کہ یہ جو چائنا ہے، ایک زمانہ وہ تھا 1980 اور 90 کے زمانے میں، چائنا کو جو اناج ہے وہ انڈیا سے جاتا تھا۔ کہاں سے جاتا تھا بھائی؟ انڈیا سے جاتا تھا۔ انڈیا سے یعنی ہم اناج بھیجتے تھے تو وہاں کے لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا ملتا تھا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہمارے ہر دکان میں کہاں کا مال ملتا ہے؟ کیوں ایسا ہو گیا؟ پچھلے صرف میں 80 کی بات کر رہا ہوں، 80 سے لے کے 2022 تک اگر ہم دیکھیں گے 40 سال میں ایسا کیا انقلاب ہو گیا کہ کل تک ہم ان کو اناج پانی سب بھیجا کرتے تھے، اور آج ہم کس کے محتاج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے محتاج۔ آج ہمارے پاس ہر چیز ان کی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا، اگر آپ اس ملک میں جا کر دیکھو گے تو سنتوں کے اوپر، حالانکہ وہ مسلمان ملک نہیں ہے، لیکن 100% ان کا عمل ان سنتوں پر ہے جن سنتوں کو کس نے چھوڑ دیا؟ ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ کیا عمل ہے ان کا؟ ان کا عمل یہ ہے کہ صبح 4 بجے کے بعد سے ان کی دکانیں کھلنا شروع ہوتی ہے۔ کتنے بجے کے بعد سے؟ 4 بجے کے بعد سے، یعنی 5 بجے آپ دیکھیں گے تو سارے مارکیٹ آپ کو اوپن ہوں گے۔ سورج جب طلوع ہو گیا اشراق کے وقت میں، خرید و فروخت وہاں شروع ہو جاتی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد سے دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کب بند ہونا شروع ہوتی ہیں؟ عصر کے بعد سے۔ اور مغرب کے ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں گے پورے مارکیٹ، یعنی وہ مارکیٹ جہاں سے پورے دنیا کو مال ایکسپورٹ ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوا اسی کے ساتھ میں پورا مارکیٹ بھی کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اب دیکھو یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جس کو ہم نے چھوڑا کہ آپ نے فرمایا صبح میں جلدی اٹھنے کی جو آپ کی سنت تھی تہجد کی، اور رات میں جلدی سونے کی جو سنت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا
سنتوں کی کتابوں میں آپ دیکھو رات میں سونے کی جو سنت ہے، پہلی ہی سنت یہ ہے کہ رات میں جلدی سونے کی فکر کرنا، اور فوراً وہاں پہ جیسے ہی سورج غروب ہوا اس کے بعد میں شام کا کھانا شروع ہو جاتا، اور اس کے بعد کھانا ہو گیا، کھانے کے فوراً بعد وہ لوگ آرام کرتے، اور فوراً جیسی صبح میں جو ہے 3-4 بجے پھر اٹھ گئے اور اپنے کام کے اوپر لگے۔ یہ سنتیں جب ان لوگوں کی زندگی میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے پورے ملک کی غریبی کو دور کر دیا، اور وہ ملک جو دوسروں سے اناج منگا کر کھایا کرتے تھے، آج اللہ نے وہ سارے ملکوں میں سامان بھیجنے والا جو ان کو بنایا، وہ کس کی برکت سے بنایا بھائی؟ انہی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے۔ یہ متروک سنت جو ہمارے اندر سے چھوٹ گئی، اب ہمارا معمول کیا ہے کہ ہم صبح میں لیٹ کیوں اٹھتے ہیں؟ کیونکہ رات میں 11-12 بجے تک ہماری ہوٹلیں آباد ہوتی ہے، بعض اوقات 1 بھی بجتا ہے، 2 بھی بج جاتے ہیں، بعض شہر تو ایسے ہیں جہاں پہ پوری رات بھر مسلمانوں کے محلے کی ہوٹلیں آباد ہوتی ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ، جب یہ سنت ہم چھوڑ دیں گے، ہمارے کاروبار وغیرہ میں برکت آئیں گی کیا بھائی؟ بتائیے آپ مجھے۔ اب اس کے بعد اگلی سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں آج ہمارے استاذ محترم حافظ زبیر صاحب فاروقی کا حکم تھا ربیع الاول کی مناسبت سے سنتوں کے اوپر کچھ بات ہو، تو اسی لیے ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ سنتیں جن کو مسلمانوں نے چھوڑ دیے۔ عام سنتیں تو ہم کو سب کو معلوم ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ ہر ہمارا بچہ جانتا ہے، پانی پینے کی 7 سنتیں یہ معمول والی سنتیں ہیں، لیکن جو متروک سنتیں ہو چکی ہے جن کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، دوسری سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا گھڑ سواری کرنے کا۔ کائے کا معمول تھا بھائی؟ گھڑ سواری، اور صحابہ اکرام کو تیر اندازی سکھانے کا، اور صحابہ میں کشتی کے مقابلے لگانے کا، اور صحابہ اکرام کو ورزش کرانے کا، ایکسرسائز کرانے کا، یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ سنت ہے جو متروک یعنی چھوٹ چکی ہے ہم مسلمانوں سے۔ مجھے آپ بتاؤ، یہ جو مجمع سامنے بیٹھے ہوا ہے، ہمارے میں سے نکاح خانی کے علاوہ کتنے لوگ گھوڑے پہ آج تک بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ نکاح خانی میں بھی گھوڑے پہ بیٹھنے کا معمول ختم ہو گئے ہوا ہے۔ اب تو وہ بھی نہیں بول سکتا کوئی کہ بھائی میں نکاح خانی کے ٹائم پہ بیٹھا تھا، اس ٹائم پہ بھی اب بیٹھنے والے بہت کم ہو گئے ہوئے۔ اس کے علاوہ کتنی مرتبہ ہم لوگ بیٹھے، مجھے آپ بتائیے۔ یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی تہجد کے بعد پورے مدینے کا ایک چکر، یعنی آپ کی یہ بہادری تھی، یہ بہادری تھی آپ کی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم آج رات کے وقت میں گھر میں سے نکلنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی گلی میں کے جتنے بھی جانور ہیں اور کتے وغیرہ سوئے ہوئے ہیں کہ نہیں برابر سے، نہیں تو میں راستے سے گزرا تو کہیں میری بائک کے پیچھے نہ لگ جائے بول کے۔ یہ ہمارا ڈر ہے، یہ ہمارا خوف ہے، اور وہ اللہ کے نبی کی بہادری تھی۔ حالانکہ وہ زمانہ ایسا تھا، ایک طرف سے یہود آپ کے دشمن ہیں، دوسری طرف سے منافقین آپ کے دشمن ہیں، لیکن وہ آپ کی بہادری تھی کہ روزانہ مدینہ منورہ کا آپ ایک چکر جو ہے گھوڑے کے اوپر صبح کے وقت میں لگایا کرتے تھے۔ کیوں لگاتے تھے؟ اس لیے لگاتے تھے کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی ایکسرسائز ہے۔ کیا ہے بھائی؟ وہ بھی ایک طرح کی ورزش ہے۔ وہ آپ کبھی گھوڑے، میں اسی لیے میں نے پوچھا نا سب لوگوں سے کہ وہ سنتیں جو ہم نے چھوڑ دی ہے، تو یہ پورے مجمع سے میں نے اسی لیے سوال کیا کہ ہم کتنی مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں یا کتنی مرتبہ ہم نے وہ ورزش کی ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں اس کے بارے میں۔ اسی لیے آج کے زمانے میں ہم نے اللہ کے نبی کی ورزش والی سنت کو جب چھوڑ دیا، اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ آج ہارٹ کی بیماری عام ہو چکی ہے۔ کیا ہو چکی ہے بھائی؟ آج جو دل کا جو مرض ہے، اور ہم سن رہے ہیں بعض واقعات ایسے سننے کے لیے مل رہے ہیں، 40 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی، اور 35 سال کی عمر میں، اور 45 سال کی عمر میں، اور 50 سال کی عمر میں۔ یہ سارے واقعات اس لیے پیش آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کی ورزش والی سنت کو کیا کیا بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، چھوڑ دیا۔ اچھا چھوڑا تو چھوڑا، اس کے علاوہ ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ بھی سنت ہے۔ سب سے بڑا جو ہمارا المیہ ہے وہ یہ ہے، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ بھی کیا ہے بھائی؟ سنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کشتیوں کے مقابلے لگایا کرتے تھے صحابہ کے درمیان میں۔ چلو مجھے آپ بتاؤ، ہمارے میں سے کتوں نے آج تک کشتی کے مقابلے میں حصہ لیے؟
یا ہم نے اس ٹائپ کی ورزش کی ہے یا ایکسرسائز کی ہے. ہم ورزش سے اتنے زیادہ دور ہو چکے ہیں. ہاں ہمارے پاس بڑی بڑی باتیں ہیں صرف کہ اللہ کے نبی نے 313 صحابہ کو لے کر نکل گئے تھے اور اللہ نے 1000 پہ کامیابی عطا فرمائی. ہمارے پاس صرف نعرے ہیں, ہمارے پاس صرف نظمیں ہیں, ہمارے پاس میں اس عنوان کے اوپر صرف بولنے کے لیے بیانات ہے, لیکن پریکٹیکل ہمارے پاس عمل ہے کیا بھائی؟ ہم نے کیا کیا مجھے بتاؤ نا. وہ جو 313 تھے نا بھائی, وہ 313 کو اللہ کے نبی نے پہلے ہر چیز سکھائی تھی. کیا کیا تھا اللہ کے نبی نے؟ وہ زمانے میں ہمارے زمانے کے جیسی نظمیں نعتیں ترانے نہیں تھے. آج ہم ترانے والی قوم ہیں. کون ہے بھائی ہم لوگ؟ اور پریکٹیکل میں ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں. اور وہ اللہ کے نبی کا معمول اسی لیے اب آج کے زمانے میں دیکھو, میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سنتیں جن کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک تو ہارٹ کی بیماری عام ہو چکی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں گے, آج 30-35 سال کی عمر میں سر کے بال جھڑنے کا مرض عام ہو چکا ہے. 30-35 سال کی عمر میں ہی, 40-45 میں تو پورے کے پورے روانگی کے آداب ہو رہے ہیں. آج ایسے حالات ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ دیکھو, سیرت کی کتابیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تھا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی بھائی؟ بولو بھائی. 63 سال. ماشاءاللہ الحمدللہ, اتنا تو ہم لوگوں کے پاس میں علم ہے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. اور آپ کے وصال سے پہلے ایک صحابی جب آپ کی عیادت کے لیے گئے, وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی داڑھی میں گنا تو صرف 12 بال سفید تھے. کتنے بال سفید تھے بھائی؟ 12 بال سفید تھے. 12 بال. آج تو ہم 30 کے بعد میں سفید ہونا بھی شروع ہو رہے ہیں. 35-40 تک تو پوری داڑھی جو ہے, داڑھی ہو یا سر کے بال ہو, وہ پوری طرح سے آج یعنی یہ سب جو ہے نا کمزوری کی علامتیں ہیں. کئی کی علامتیں ہیں بھائی؟ وہ بہادر تھے. بہادر کیوں تھے؟ کیونکہ یہ سنتیں یہ جو ہم نے چھوڑے, ورزش کرنا ہے, ایکسرسائز کرنا ہے, اپنے کھانے پینے پہ اپنے ڈائٹ کے اوپر پورا دھیان دینا ہے. ہم لوگ اس کو سنتیں نہیں سمجھتے, حالانکہ یہ سب چیزیں بھی کیا ہے بھائی؟ سنتیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جو متروک سنتیں ہیں, متروک یعنی وہ سنتیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا. دیکھو ابھی یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے, ہم اس کے اوپر اسٹڈی کریں. بہت ساری کتابیں آج موجود ہیں, ہم اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد یہ پتہ کریں کہ وہ سنتیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہے. دیکھو پورے دنیا میں مسلمانوں کے ترقی اور کامیابی کا صرف ایک ہی سولیوشن ہے, اور وہ ہے اللہ کے نبی کی سنتیں. کیا ہے بھائی وہ اللہ کے نبی کی؟ ابھی وقت کم ہے اس لیے میں میری بات یہیں ختم کر رہا ہوں, ورنہ میں آپ کو بزنس, ٹیکنالوجیز, معاشیات, اکانومی کے اندر بھی امریکہ اور یورپ نے اللہ کے نبی کے سنتوں کو اختیار کر کے کیسی ترقی حاصل کی, ہم اس پہ بھی بات کر سکتے تھے, لیکن میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پانی منگا